درود پاک کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ توجہ فرمائیں کہ درود و سلام کی برکات کتنی زیادہ ہے. ایک شخص تھا، اس نے کسی سے ادھار 500 دینار لیے. 500 دینار لینے کے بعد جو اس نے اپنا ٹائم لیا ہوا تھا، اس ٹائم پر وہ رقم واپس نہ کر سکا. جس شخص نے ادھار لینا تھا اس شخص نے قاضی کے پاس جا کر کہا کہ فلاں شخص نے میرے 500 دینار دینے ہیں، اس نے واپس نہیں کیے. جو اس نے ٹائم مقرر کیا تھا اس پر واپس نہیں کیے. قاضی صاحب نے اس کو بلوایا اور بلوانے کے بعد اس کو قید کرنے کا حکم دے دیا. تو جب قاضی نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اس کو قید کر دیا جائے، تو شخص نے کہا کہ مجھے آپ ایک دن کی مہلت دے دیں، ایک دن کی مہلت دے دیں. قاضی صاحب نے کہا کہ مہلت کس ضمانت ہوتی ہے؟ تو کون آپ کا ضامن ہے جو اس چیز کی ضمانت دے کہ آپ کل واپس آ جائیں گے؟ شخص نے کہا کہ میری ضمانت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیں گے، میں کل واپس آ جاؤں گا. قاضی صاحب نے جب اس نے کہا کہ میری ضامن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو قاضی صاحب نے ایک دن اس کو مہلت دی. پھر جب وہ شخص اپنے گھر پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ قاضی صاحب نے تو مجھ کو قید کرنے کا حکم دے دیا تھا، لیکن میں نے ایک دن کی مہلت لے لی ہے. بیوی نے کہا کہ مہلت کس طرح مل گئی ہے؟ اس شخص نے کہا میں نے قاضی صاحب سے کہا تھا کہ آپ میرے ضامن نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک دن کی مجھے مہلت دے دیں. تو اس قاضی صاحب نے مجھے ایک دن کی مہلت دے دی. بیوی نے کہا اچھا یہ بات ہے. تو بیوی نے کہا اپنے اس شخص خامن سے کہ کیوں نہ آج رات ہم اس ہستی پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں جن کے صدقے ایک دن کی مہلت مل گئی ہے، ہو سکتا ہے ہمیشہ سے اس معاملے سے نجات مل جائے. وہ میاں اور بیوی دونوں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر درود و سلام پڑھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ ساری رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں. تو پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اس شخص کو نیند آ جاتی ہے. تو جب سوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی قسمت جاگ جاتی ہے. خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، حاکم تھا، صبح اس کے پاس جانا، جا کر کہنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے نام پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو تیرے 500 دینار تیرا قرض ہے وہ چکائے، جو بادشاہ تھا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ مانے گا نہیں، وہ جو کریں گے وہ مانے گا نہیں. ایسے کہ بندہ چلا جاتا ہے کسی بندے کے پاس کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی ہے، بندہ کس طرح مانے گا؟ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جو کسی کو نہیں پتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس بادشاہ حاکم کو کہنا کہ اس کی روٹین تھی روزانہ 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے. تو آج رات جو ہے اس نے 1000 کی تعداد مکمل کیا اور اس میں شک ہو گیا ہے کہ شاید تعداد مکمل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو اسے کہہ دینا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا ہے کہ تیری 1000 کی تعداد پوری ہو گئی ہے. پھر جب وہ شخص حاکم کے پاس وہ جاتا ہے تو جب یہ معاملہ سناتا ہے تو حاکم روتے ہوئے اس کو 500 دینار بھی واپس کرتا ہے اور 2500 دینار اس کو اور انعام دیتا ہے. پھر وہ شخص جو آگے بڑھتا ہے قاضی صاحب کے پاس پہنچتا ہے تو قاضی صاحب بھی اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ رات کو تیری وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی ہے. کیوں؟ کہ وہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قاضی صاحب کو رات خواب میں فرمایا قاضی صاحب اگر آپ اس کا 500 جو قرض ہے وہ اگر آپ معاف اس کا آپ نے ادا کر
کرنا ہے. آقا علیہ السلام نے قاضی صاحب کو کہا, قاضی صاحب نے کہا کہ جو تیرا جو قرض ہے وہ میں چکاؤں گا. تو پھر جب اس شخص کے پاس پہنچتا ہے جس کا ادھار دینا ہے, وہ بھی اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ اے شخص کتنا خوش قسمت ہے کہ تیری وجہ سے مجھ کو آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو اس کے قرض کو معاف کر دے تو میں بروز قیامت اللہ کریم سے بخشش تیرے لیے لے کر تجھ کو دے دوں گا. تو وہ شخص جو 500 دینار جس نے ادھار دینا تھا جب واپس لوٹتا ہے 4000 دینار اس کی جیب میں پڑے ہوئے, فقط کس کی وجہ سے؟ وہ درود و سلام کی برکت کی وجہ سے. اور آج بھی یاد رکھ لو, کوئی بھی مشکل ہے, لیکن کوئی بھی مسئلہ ہے وہ آقا علیہ السلام کے در سے حل ہو سکتا ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام سے جڑ جائیں. یاد رکھو ایک بات اور کر کے کہ یہ دنیا کا نظام ہے, بڑے بڑے کام لوگ کر دیتے ہیں, لیکن آقا علیہ السلام نے جو کام کر کے دکھایا ہے قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. یہ جو وقت ہے, پڑھے لکھے احباب ہیں, افیسر لوگ ہیں کہ دیکھیں کہ پڑھے لکھنے کے باوجود یہ بات قیامت تک اور کوئی نہیں کر کے دکھائے گا. وہ بات کیا ہے کہ وقت جو ہے ایک لمحہ جو گزر گیا ہے وہ واپس کبھی بھی نہیں آئے گا. آتا ہے واپس, آج کا جو ایک ہو جائے گا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. لیکن رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ جب حضور نے سیدنا علی المرتضیٰ کو جب مغرب کا وقت ہو چکا تھا تو دوبارہ عصر کا وقت کر کے حضور نے دکھایا ہے, کوئی نہیں دکھائے گا. لیکن یہ شان فقط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو بس یہی ریکویسٹ ہے, آقا علیہ السلام سے محبت کوشش کریں کثرت کے ساتھ. ہر ایک بندہ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی کوشش کرے. اب میں صرف 5 منٹ کے لیے علامہ صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں سینا خان محمد سفیان صاحب, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری پیش کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سینا خان مصطفیٰ. آپ انشاءاللہ پریشان نہ ہوں, 1:30 بجے جو